میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، پورے دل سے معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا۔ میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے، اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ جس دن میں نے تجھ سے دعا کی تو نے مجھے جواب دیا اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ آئے خداوند، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے، کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے، بلکہ وہ خداوند کی راہوں کا گیت گائیں گے، کیونکہ خداوند کا جلال بڑا ہے، کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دوری سے پہچان لیتا ہے۔ خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دم کرے گا، تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا، تیرا دہنا ہاتھ مجھے بچا لے گا۔ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ آئے خداوند، تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر، تیرا ہاتھ مجھے بچا لے گا۔ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ آئے خداوند، تیری شفقت ابدی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام کی عظمت، عزت، شکر گزاری، تعریف اور بڑائی ہو۔ وہ ہمارا زندہ خداوند ہے، ہمارے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ ہے۔ اس کے رحم کی نظر سب پر ہے اور وہ ہر ایک کے لیے انتظار کرتا ہے کہ کوئی اس کی آواز سنے، اس کے پیار کو پہچان لے، اس کے پاس آ جائے اور وہ اسے برکتوں سے مالا مال کر دے۔ خداوند آپ کو برکت دے گا، ضرور دے گا۔ خدا کا شکر ہو آپ سب کے لیے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ خدا مجھ پر رحم کرے، اپنے نام کو جلال دے، آپ کو برکت دے، آمین۔ آپ سب کو میرا سلام۔ خدا کے حضور میری دعا ہے کہ جب آپ یہ کلام سنتے ہیں تو اس کی تاثیر ہو آپ کی زندگی میں، اثر ہو، خدا کا پاک کلام کچھ کر دے آپ کی زندگی میں۔ آج 3 قسم کے لوگ ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں اور آج سنیں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر خدا کا بڑا فضل ہوا ہے،
ان کا ایمان زبردست ہے اور وہ خداوند کی خدمت بڑے جلال کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میری دعا آپ سب کے لیے یہ ہے، ہر ایماندار کے لیے ہے، کوئی ایسا شخص نہ ہو جس کی زندگی میں تکبر، گھمنڈ پیدا ہو جائے کہ میں بہت زبردست کام کر رہا ہوں، میں گر نہیں سکتا۔ لکھا ڈرتے اور کانپتے ہوئے نجات کے کام کرو، نجات کا کام جو خدا نے آپ کو بخشا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو چل رہے تھے، بڑھتے چلے جا رہے تھے، بڑے خوش تھے، گر گئے۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، آپ تو کمزور ہو گئے، لیکن نہ تو وہ کمزور ہے اور نہ اس کا پیار آپ کے لیے بدلا ہے۔ میری دعا یہ ہے کہ اسے کلام کو سن کر آپ اپنے ایمان میں پھر سے مضبوط ہو جائیں گے، آپ کا ایمان بڑھ جائے گا، پہلے سے بھی زیادہ زبردست طریقے سے آپ خوشی کے ساتھ خدا کی خدمت کریں گے۔ کلام سے پھر آپ کا پیار ہو جائے گا، آپ کا جی چاہے گا کہ اور لوگوں کو گواہی دے کر بتا دیں کہ ہمارا خداوند وفادار خدا ہے۔ کچھ ایسے بہن بھائی بھی ہیں جنہوں نے کچھ ایسی باتیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سنی ہیں کہ وہ ایمان نہیں لا رہے، ان کے لیے مشکل ہے ایمان لانا، کیونکہ جو ان کے پاس اطلاع پہنچی ہے، جو بات ان کو بتائی گئی ہے، اس کی وجہ سے ایک رکاوٹ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا آپ سے محبت نہیں رکھتا، خداوند یسوع آپ کا دشمن ہو گیا، نہیں، توبہ توبہ۔ اس نے تو ہم کو سکھایا ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، اس نے تو یہ سکھایا ہے اور کیا ہے، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ تو اگر آپ ایمان میں بہت مضبوط ہیں تو مغرور نہ ہونا، اور اگر آپ کسی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں تو مایوس نہ ہونا، اور اگر آپ مخالف ہیں تو یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، وہ تو پیار کرتا آپ کو۔ خدا یسوع مسیح کے کلام کا ایک حصہ پڑھوں گا، آپ کو بتاؤں گا، جو کلیسیا کے لیے بہت زبردست طاقت بخشنے والا حصہ ہے اور جس پر مسیحی ایمان کی بنیاد ہے۔ متی کی انجیل میں سے میں پڑھتا ہوں یہ حصہ، متی کی انجیل اس کا 28واں باب ہے اور 16ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ حوالے آ جائیں گے، آپ خود دیکھیے، کیونکہ جو کچھ آپ کو دکھائی دے گا وہ آپ کی ضرورت کے مطابق ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی کیا ضرورت ہے، میں تو اس کا حکم مان کے یہ حصہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ آپ کی ضرورت کے مطابق جو بھی ہے، خدا کا پاک روح اسی کلام کے حصے کو استعمال کرے گا اور آپ کو برکت دے گا، مضبوط کرے گا، خوشی سے بھر دے گا۔ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ یہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کی بات ہے۔ مردوں میں سے زندہ ہو جانے کے بعد 40 دن تک خداوند ان کے ساتھ رہا ہے، ان کو کلام سکھاتا رہا ہے۔ اس کے بعد وقت دنیا سے جانے کا وقت آ گیا کہ آسمان پر جائے، جہاں سے آیا تھا وہاں واپس چلا جائے۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا۔ انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا۔ سجدہ سوائے خدا کے کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ اسے سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا، آسمان اور زمین کا کل اختیار، آسمان کا، زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ زندگی پر بھی اختیار ہے، موت پر بھی اختیار ہے۔
بس تم جا کر سب قوموں کو یہ خوشخبری تمام دنیا کے لیے ہے. خداوند یسوع تمام دنیا کے لیے آیا ہے. شاگردوں کو جب تیار کر لیا ہے تب انہیں حکم دیا گیا ہے سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے. اور دیکھو ادھر ادھر نہ تمہاری نظر ہو جائے. اس سچائی اور اس حقیقت کو ہمیشہ دیکھتے رہنا. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. بہت خاص بات، بہت خاص حصہ ہے یہ کلام کا. پہلی بات یہ ہے کہ خداوند نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد وقت گزارا، ان کے اندر یہ یقین پیدا ہو گیا کہ حقیقت میں یہ وہی ہے جسے ہم نے مردہ دیکھا تھا، جس کی لاش ٹنگی ہوئی دیکھی تھی. یہ وہی ہے جس نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ میں اپنی جان دینے کے لیے آیا ہوں. یہ وہی ہے. اس کے ہاتھ پر ابھی تک نشان تھے، کیلوں کے نشان تھے. اس نے بتا دیا تھا کہ میں اسی لیے آیا ہوں کہ اپنی جان دوں. کوئی مجھ سے میری جان چھینتا نہیں ہے، چھین نہیں رہا کوئی. مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے، واپس لینے کا بھی اختیار ہے. یہ حکم میرے باپ کی طرف سے مجھے دیا گیا ہے، اسی لیے مجھے بھیجا گیا ہے. تو ان سے کہا کہ ایک ان کو فرمان دیا، حکم دیا کہ اب جو کچھ تم نے دیکھا ہے، جو تمہیں تجربہ ہوا ہے میری محبت کا، میری قدرت کا، یہ خوشی جو تم کو نصیب ہوئی ہے کہ تمہارا نجات دینے والا زندہ، سب قوموں کو جا کے بتاؤ. جو کچھ میں نے تم کو سکھایا ہے ساری دنیا کو سناؤ اور دکھاؤ. یہ عرفان ہے، پہچان ہے اس کی. اور اس کے ساتھ فرمان ہے کہ جاؤ ساری دنیا کی قوموں میں چلے جانا. اب کیسے جائیں گے؟ انہیں مالدار کر دیا تھا؟ نہیں، مالدار نہیں بنایا. کوئی خاص قسم کا اختیار دیا انہیں جس کی وجہ سے تم یہ میرا حکم مان سکو گے ساری دنیا کی قوموں میں جانے کے لیے؟ نہ وہ انہیں مالدار کر رہا ہے، نہ کوئی اختیار دے رہا، نہ تیر تلوار دے رہا ہے. تو دیا کیا تھا؟ ایک ایسی بات کہہ دی تھی جس کی وجہ سے ان کے اندر زبردست ایمان پیدا ہو گیا ہے. آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. یہ جو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، فرمان میرا جو ہے، یہ میرا حکم ہے کہ تمام دنیا میں جا کر سب کو یہ خوشخبری سناؤ کہ تمہارا نجات دینے والا مسیح زندہ ہے. یہ جا کے بتاؤ. تو کیسے ہوگا یہ؟ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نہ وہ مالدار ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے. تو معمولی سے آدمی ہیں، زیادہ سے مچھی وغیرہ پکڑنے والے لوگ، غریب غربا، کوئی خاص تعلیم یافتہ نہیں ہے. تو ان کو کہہ رہے تمام دنیا کی قوموں میں جا کے یہ کام کرو. کیسے حکم مانے؟ ارے ان کے ایمان کی بنیاد زبردست ہے. یہ دو باتیں ایسی کہہ دی خداوند نے اپنی کلیسیا کو. آج بھی آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. ڈرنا نہیں، تم کبھی تنہا نہیں چھوڑے جاؤ گے. جاؤ دنیا کے آخر تک کلام سناؤ. نفرت کریں گے لوگ تم سے، دکھ دیں گے تمہیں، قید خانوں میں ڈالیں گے جھوٹے الزام لگا لگا کے، مگر دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. ایک زبردست ایمان پیدا ہو گیا ان کے اندر. اس ایمان کے بارے میں کہا گیا ہے، خداوند کے بندے یوحنا نے کہا ہے کہ جو غلبہ زبردست ہم کو دیا ہے، وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے. ارے انہوں نے دنیا کو مغلوب کر دیا اور آج بھی دنیا کو مغلوب کر رہے ہیں. دنیا جس چیز سے مغلوب ہوئی ہے اور ہو رہی ہے وہ تمہارا ایمان ہے. یہ ایسا زبردست ایمان ہے خداوند کی کلیسیا کا، ایمانداروں کا،
کہ ہمارا خداوند زندہ ہے، آسمان اور زمین کا اختیار اسے دیا گیا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایسا زبردست ایمان پیدا ہوا ہے۔ اس کے نتیجے دیکھیں۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ خداوند نے عرفان بخشا ہے، وہ پہچان گئے کہ ہمارا خداوند ہے، ارے جس کی لاش ہم نے دیکھی تھی وہ زندہ ہے، ہمارے ساتھ رہا، ہمارا خداوند زندہ ہے۔ یہ عرفان حاصل ہوا ہے کہ جس پر ہمارا ایمان ہے وہ زندہ خداوند ہے۔ ہم یادگار نہیں مناتے کسی کی، وہ ہمارے ساتھ ہے، اور آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے۔ اس سے اتنا زبردست ایمان ان کے اندر پیدا ہو گیا ہے کہ جس کا مقابلہ 2000 برس سے ہر قسم کی طاقتیں کر رہی ہیں، طرح طرح کی طاقتیں اس ایمان سے ٹکر لے رہی ہیں اور ٹوٹ رہی ہیں۔ کوئی نہیں ٹھہر سکتا اس ایمان کے سامنے۔ دنیا مغلوب ہوئی ہے اور ہو رہی ہے۔ کیا بات تھی اس ایمان میں، اتنی زبردست تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ 11 آدمی ہیں اور کچھ اور آدمی شامل ہو گئے ہیں، لیکن رسول 11 ہیں، صرف 11 آدمی۔ اتنا زبردست ایمان، اتنی زبردست تبدیلی ان کے اندر آ گئی۔ دیکھو سب سے بڑی تبدیلی کیا ہو گئی ان کے اندر، لوگ ان کی دلیری سے حیران ہیں۔ ارے یہ ڈرپوک آدمی ڈر کے مارے دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے، جان چھپا کے، اب ہماری باری ہے، اب ہمیں پکڑا جائے گا، ہمیں مارا جائے گا، ہمیں پتھراؤ کروائیں گے، ہمیں مصلوب کروا کے مار ڈالیں گے، دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے۔ ان کے ایمان کا جہاز غرق ہو چکا ہے، ساری امیدیں غرق ہو گئی ہیں، کوئی امید نہیں رہی انہیں۔ ہاں بہت اچھا تھا، بڑے اچھے اچھے کام کیے، مگر ہم تو امید کرتے تھے، ہماری امید ڈوب گئی۔ ایک دم سے ان کے اندر یہ ایمان کیسے پیدا ہو گیا؟ اس ایمان نے ان کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اتنی دلیری ان کے اندر، اسی شہر میں جا کے منادی کر رہے ہیں، خداوند یسوع جو مصلوب کیا گیا تھا، جو مر گیا تھا، وہ زندہ ہو گیا ہے۔ کہاں سے آگے ان کے اندر یہ دلیری؟ اس ایمان نے پیدا کر دی کہ ہمارا خداوند زندہ، آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے وہ۔ ایسا زبردست ایمان پیدا ہوا ہے، اتنی زبردست تبدیلی پیدا ہوئی ہے، ایسا ایمان ان کے اندر ہو گیا ہے، کسی کا ڈر نہیں ہے، کسی بات کا ڈر نہیں اور کسی کا ڈر نہیں۔ اتنی دلیری اور خوشی دیکھو ان کی، اتنی مخالفت ہو رہی ہے۔ ایک بیان اعمال کی کتاب میں اس کا ہے، ان کو کہا گیا کہ چپ رہو، مت خبردار جو یہ بات کہی، ہم کو معلوم ہے، ہم نے اس کو ماروا دیا، ہم جانتے ہیں کہ وہ مر گیا تھا، لیکن زندہ نہیں ہوا ہے وہ، مت ایسا کہو، خاموش رہو، زبان بند رکھو۔ اور یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کے پاس یہ اختیار ہے کہ ان کا پتھراؤ کروا دیں، وہ بات کر رہے ہیں، ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی ہو نہیں سب، ممکن نہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا وہ نہ کہے۔ اٹھا کے ان کو جیل میں بند کروا دیا، پٹوایا ہے، صبح کو ان کو پھر سے عدالت کے سامنے لا رہے ہیں تاکہ ان کو کہہ دیں کہ خبردار جو یہ بات کہی کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، ہم کو معلوم ہے، ہم نے اس کو مروا دیا ہے، اب تم یہ لوگوں کے اندر امید پیدا مت کرو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیل میں سے لکھا وہ اس بات پر خوش ہو کر چلے آئے کہ ہم اس کے نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے۔ یہ وہ خوشی ہے جس کے لیے یسوع مسیح نے کہا تھا، خوش ہو جب تمہیں ستائیں۔ نبیوں کو بھی اسی طریقے سے ستایا گیا تھا، اور وہ جو ستائے جا رہے ہیں ان میں سے ایک کا ذکر ہے، وہ کہتا ہے جتنی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں ان سب میں میرا دل خوشی سے لبریز رہتا ہے۔ حد ہو گئی، کیا ہوا ان کو؟ ارے یہ اس ایمان کے کرشمے ہیں کہ سخت مخالفت اور مصیبت میں اس قدر خوشی ان کے اندر، ان کے پیالہ لبریز ہو کے چھلک رہا ہے خوشی سے۔ خوشی سے عبادت کرو، خوشی سے بشارت دو۔ ان کی وہ خوشی ہے جو خدا یسوع مسیح نے کہی تھی، میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ دیکھو یہ ایمان، عرفان حاصل ہوا ہے تاکہ اس کا فرمان پورا ہو سکے۔ اس نے پہچان بخش دی ہے کہ میں کون ہوں، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کتنا زبردست ایمان پیدا ہو گیا، کسی سے نہیں ڈرتے، اتنی دلیری۔
اتنی خوشی ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ پھر یہ دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح کے پاس مصیبت کے مارے آتے تھے، ان کو رہائی ملتی تھی، چھٹکارا ملتا تھا، بدروحوں سے رہائی، چھٹکارا، بیماریوں سے چھٹکارا، پریشانیوں سے چھٹکارا، رہا ہو جاتے تھے، آزاد کر دیتا تھا خداوند۔ ان کے ہاتھ سے بھی وہی ہو رہا ہے۔ لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں، بھیڑ کی بھیڑ آ رہی ہے، اور یہ ان کو کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہمارے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، ہمارے پاس ایمان ہے خداوند یسوع مسیح پر، وہ زندہ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، بیمار اچھے ہو رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ کوئی کہتے تھے سایہ پڑ جائے کسی کا ان میں سے تو وہ اچھے ہو جائیں گے، اتنا زبردست ایمان۔ اس کی وجہ سے وہ کام ہو رہے ہیں جو خداوند یسوع کے سوا کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ معجزات ہو رہے ہیں، چمتکار ہو رہے ہیں ان کے ذریعے سے۔ یہ کیا ہو گیا انہیں؟ یہ کہاں سے آئی ان کے اندر طاقت؟ یہ طاقت ان کے ایمان کی ہے جو خداوند یسوع مسیح پر ہے۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار ہمارے خداوند یسوع مسیح کا ہے۔ اس نے موت کو پچھاڑ دیا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم اس کا حکم مان رہے ہیں، یہ اس کا فرمان ہے۔ ارے سارا آنکھوں پر دیکھا آپ نے کتنی زبردست تبدیلی اس ایمان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ستانے والے، مذاق اڑانے والے مغلوب ہو رہے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ پھر ایک اور چیز دیکھیے، جہاں تبدیلی ہوئی ہے، دلیری ہو رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے، ایک اور بڑی عجیب چیز ان کی زندگی میں ہو رہی ہے، دوسروں کی رہائی ہو رہی ہے۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ کلیسیا کی ترقی ہو رہی ہے۔ وہ اتنی کوشش کر رہے ہیں مخالف کہ بند ہو جائے، اور لوگ ان پر ایمان نہ لائیں، بھٹک نہ جائیں۔ یہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خداوند زندہ، بے ہم کو نہیں معلوم کہ کیسے ہوا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ بیمار کیسے اچھے ہو جاتے ہیں، ہم نہیں جانتے یہ، لیکن یہ ہم نہیں چاہتے کہ کہیں کہ یسوع مسیح دنیا کا نجات دینے والا ہے۔ ہم ان کو ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو بند ہو جانا چاہیے تھا۔ تھوڑے سے لوگ، نہ ان کے پاس کوئی دولت، نہ کچھ، نہ کوئی اختیار، نہ کوئی ہتھیار، ترقی کیسے ہو رہی ہے؟ 5000 ایک ہی دن میں۔ اور اس کے بعد پھر مخالفوں کی لکھت، استاد، فریسی، بہت سارے وہ لوگ یسوع مسیح پر ایمان لے آئے۔ اور حد یہ ہے کہ ان کے جیتے جی رومی سلطنت مسیحی ہو گئی، رومی سلطنت کو جیت لیا انہوں نے۔ وہ سوچتے تھے کہ ہمارا مسیح آئے گا تو جنگ کرے گا، رومی سلطنت کو برباد کر دے گا۔ اس نے کہا نہیں، تم دیکھنا کیسے ہوگی وہ برباد۔ ان لوگوں کے ذریعے سے روم میں جا کے انہوں نے منادی کی ہے، اور وہاں پر وہ لوگ جو ان کے مخالف تھے، انہیں مار ڈالنے کو تیار تھے، جن کے یہ غلام تھے، انہوں نے اس قوم کو جیت لیا۔ کیسے؟ اس ایمان کی وجہ سے، اس ایمان کی وجہ سے۔ دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے، تبدیلی ہو رہی ہے ان کی زندگی میں، دلیری دیکھ رہے ہیں، خوشی دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی رہائی دیکھ رہے ہیں، اور ترقی دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی ہمیں حکم دیا خداوند نے کہ اپنے ستانے والوں سے محبت رکھو، اس لیے تو اس نے کوئی تیر تلوار نہیں دی ہے، نہیں، اس نے ہم کو ایک اور قسم کی تلوار دی ہے۔ لکھا ہے روح کی تلوار، جو خدا کا کلام ہے وہ لے لو۔ کلام سناتے، اس کلام کے اندر اتنی زبردست طاقت ہے کہ جس کا مقابلہ دشمن نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کلام میں خدا کی وہ محبت ہے جو بیان سے باہر ہے۔ اس محبت کی وجہ سے یہ محبت کا کلام سنا رہے، بڑھتے چلے جا رہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا دنیا میں ایسی ایسی جگہیں ہیں جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا، وہاں کوئی نہ کوئی آپ کو مل جائے گا جو خداوند یسوع مسیح کے گیت گا رہا ہے، جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا۔ اپنی بھاشا میں اپنے گاتے یہی بات کہتے ہیں، ارے خداوند یسوع مسیح نے میری زندگی تبدیل کر کے رکھ دی ہے، میرا خداوند میرے ساتھ ہے۔ ہمیں کسی سے ڈر نہیں لگتا، جن سے ڈر لگنا چاہیے تھا ہم انہیں پیار کرتے۔ ہمارے پاس زبردست ایمان ہے، یہ وہ ایمان ہے جس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آپ جو ایماندار ہو، بھولنا نہیں ہے،
اگر آپ کے پاس یہ ایمان ہے اور خداوند آپ کو استعمال کر رہا، مغرور مت ہونا، اگر گر گئے ہو تو مایوس نہ ہونا، اور جو اس ایمان کی حفاظت کرنے کے بجائے مخالفت کرتے ہیں، وہ میرے بھائی یہ نہ سوچ لیں کہ خدا ان سے محبت نہیں کرتا، وہ موقع پر موقع دیتا رہے گا جب تک وہ دوبارہ نہ آئے، آنے والا ہے۔ ہم کو تاریخ نہیں بتائی اس نے، حالات بتا دیے تھے کس قسم کے ہوں گے، ایسا لگ رہا ہے، لیکن وہ آنے والا ہے۔ تمام دنیا انتظار کر رہی، کوئی تو آئے اس دنیا کو سنبھالے، وہ آنے والا ہے۔ سنا آپ نے میرے پیارے بھائی، کتنا زبردست ایمان آپ کو بخشا ہے اس نے۔ اس ایمان کے لیے شکر کرو، خداوند تیرا شکر گزار ہوں میں۔ میری پیاری بہن آپ کہو، خداوند تیرا شکر اس ایمان کے لیے، اتنی زبردست طاقت تو نے ہم کو دی ہے۔ جس چیز سے دنیا مغلوب ہوئی ہے وہ تمہارا ایمان ہے۔ مضبوط رہو، لپٹے رہو خداوند سے۔ کلام زندگی پروگرام سننے والے پیارے بہن بھائیوں، ہم اس طاقت کا، اس قوت کا ذکر کر رہے ہیں جو خداوند نے اپنی کلیسیا کو بخشی ہے۔ وہ قوت ہے ایمان۔ ایمان اس بات پر کہ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ خدا کی محبت کا ایک عجیب پیغام ہے تمام دنیا کے لیے، اور اس نے کیا یہ ہے کہ بتا دیا تھا میں اس لیے آیا ہوں کہ گناہ گاروں کو ڈھونڈوں اور اپنی جان ان کے لیے فدیے میں دوں، ان کے گناہوں کو لے لوں، انہیں اپنی زندگی دے دوں۔ وہ مارا گیا، تیسرے دن اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ان کے ساتھ رہ کر ان کو سکھایا، اور آسمان پر جانے سے پہلے بتا دیا کہ دیکھو میرا یہ حکم ہے کہ جا کے ساری دنیا کی قوموں کو یہ خوشخبری سناؤ، انہیں شاگرد بناؤ، جو قبول کرے اسے سکھاؤ کہ مسیح کے پیچھے کیسے چلنا چاہیے، یہ ایمان کیا ہے، اور بتا دیا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس ایمان کی وجہ سے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور ہمارے ساتھ ہے، زبردست تبدیلی ہوئی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر بہت زبردست وہ تبدیل ہو گئے، بالکل بدل کے رہ گئے، سبھی کچھ فرق ہو گیا ان کا۔ پھر ہم نے دیکھا ان کے اندر دلیری پیدا ہو گئی، خوشی پیدا ہو گئی ہے، دوسروں کو چھٹکارا دینے کے لیے قوت پیدا ہو گئی ہے، نجات کی خوشخبری سنا رہے ہیں، ترقی ہو رہی ہے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک اور بات ان کی زندگی میں یہ نظر آتی تھی جسے ہم کہہ سکتے ہیں ان کی جان نثاری، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں تمام دنیا کی قوموں کو بتانے کے لیے کہ خداوند نے ہمیں تمہیں بھیجا، تمہارے پاس وہ زندہ ہے، تمہاری زندگی کو بچا کے خوبصورت بنانا مانگتا ہے، تمہاری بگڑی ہوئی حالتوں کو تبدیل کرنا مانگتا ہے۔ ہمارا زندہ خداوند ہے، وہ آپ کو پیار کرتا ہے، جا کے بتاؤ۔ اس کے لیے دکھ اٹھانا پڑتا ہے، اور تاریخ کی اور دنیا کی تاریخ میں، ہر جگہ کی تاریخ میں آپ دیکھ سکتے ہو کتنے لوگوں نے اپنی جان نثار کی ہے، تمام دنیا میں، کسی ملک میں دیکھ لو، آپ دیکھو گے اس خوشخبری کو سنانے کے لیے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ پیارے بھائیوں، ہمت رکھو، آخر تک وفادار رہو، خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ اس ایمان کو ہاتھ سے جانے نہ دینا، اور زبردست طاقت خدا نے آپ کو بخشی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند مجھ پر بھی رحم کرتا رہے، آمین۔